لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اب وہی ذکر کے جو دو معنی ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اس آیت میں رکھتے ہیں اور اس آیت کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، نازل کر دی ہے. ذکر کے پہلے معنی ذکر جس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن مجید میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے. لیکن کیا ہمیں بچپن سے لے کے آج تک قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنا ذکر ملا؟ وجہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ذکر تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں آپ کے سامنے بہت سارے مقامات ایسے رکھوں گا اور آپ بتائیں گے کہ جی یہ تو میرا اور آپ کے ذکر ہے. لیکن چونکہ ہمیں قرآن کی زبان نہیں آتی لہٰذا ہمیں اپنا ذکر بھی نہیں ملتا. ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کے ہیں. اگر وہ معنی رکھوں تو بات بالکل واضح. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیسے کرتے؟ قرآن میں تو نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. لیکن چونکہ ہمیں قرآن کی زبان ہی نہیں معلوم، وہ نصیحت فائدے کی بات ہی ہوتی ہے نا. ہمارے فائدے کی بات کسی اور زبان میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ایسے ہی ہوگا. قرآن مجید سراپا نصیحت ہے، لیکن اس کی نصیحت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، صرف زبان نہ جانتے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ہم قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بس اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. لسان القرآن ہمارے کورس کا نام ہے. کورس کا نام، اس کے معنی ہے قرآن کی زبان، لینگویج آف دا قرآن. اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے الفابیٹس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. تو عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں جنہیں ہم نے حروف الہجا کہا ہے، ان کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی ہے. یہ 99% علماء کے نزدیک تعداد 28 ہے. ان حروف میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری اردو زبان میں موجود نہ ہو. ہاں کچھ حروف کی پروننسیشن جو ہے اردو حروف سے مختلف ہے. اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اردو میں جن حروف کو ہم ایک ہی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، عربی میں ان حروف کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ واو اور یا کو اکٹھا لکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈکشنری میں الفاظ کی ترتیب کے حساب سے یہ لیٹرز رکھے گئے. اب جو ایک سوال اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ ان حروف میں حمزہ نہیں ہے، تو میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ حمزہ کیوں نہیں ہے. حمزہ علماء کے نزدیک الگ سے کوئی لیٹر ہی نہیں ہے. علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ حروف کی تعداد 28 ہے. حمزہ الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے. الف، یہ جو ہے نا الف، یہی حمزہ کہلاتا ہے. یہی حمزہ کہلاتا ہے. یہ حمزہ کب کہلاتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حمزہ وہ کہتے ہیں الگ سے حرف ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ اگر الگ سے حمزہ حرف ہے ہی نہیں تو قرآن مجید میں کیوں لکھا ہوا؟ آپ قرآن کھولیں آپ کو بے شمار حمزے نظر آ جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. آپ کھول رہے ہیں آج کا قرآن، آپ کھولیں وہ والا قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا، جس کی کاپیز کروا کے آپ نے بھجوائی تھی. وہ قرآن کھولیں آپ، مل جائے گا آپ کو گوگل پہ، دیکھیے گا وہاں پر ایک میں حمزہ میں دکھا ہے. پورے مصحف میں آپ کو حمزہ نہیں ملے گا. آپ حمزہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، آپ کو حرکتیں نہیں ملیں گی، یعنی زیر و پیش نہیں ملے گی. حرکتیں چھوڑیں، آپ کو نقطے نہیں ملیں گے. نہ نقطے، نہ حرکتیں، نہ حمزہ. ٹھیک، یعنی عرب جو ہے وہ اس حمزہ کو اپنی زبان کے بل پر پڑھتا تھا.
ہمارے لیے جو ہے ہمارے علماء نے دیکھے جس طرح حرکتیں ڈالی، جس طرح نقطے ڈالے حروف پر، اسی طرح انہوں نے وہ جو حمزہ ادا کرتا تھا عرب، ٹھیک ہے، اس کو بھی عین سے، عین ہے نا، اس سے ریکویسٹ کر کے اس کا سر ادھار لے کر حمزہ ایک کنسٹرکٹ کر دیا۔ انہوں نے عین کو کہا کہ ہمیں چاہیے، عین نے اپنا سر پیش کیا، تو وہ سر جو ہے وہ حمزہ کے طور پہ استعمال انہوں نے کر دیا اور وہاں پر لگا دیا جہاں پر عرب حمزہ پڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ کہلاتا ہے یا الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ الف کب حمزہ ہوتا ہے یا کب الف جو ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز آپ کے علم میں ہے، مجھے بتائیے جو لام لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کیا ڈلا ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے؟ کوئی ایک اسٹوڈنٹ بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں اس کے نیچے کیا ڈلا ہوا ہے؟ سب کو پتا ہے نا ماشاءاللہ؟ یہ سین کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ زبر۔ یہ نون کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ پیش۔ یہ زیر، زبر اور پیش سب واقف ہیں۔ یہ زیر، زبر اور پیش جو ہے نا، زیر، زبر اور پیش، انہیں کہتے ہیں جی حرکات۔ یہ حرکتیں، ٹھیک ہے، یہ حرکتیں ہیں۔ یہ حرکات لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ حرکات ہیں، زیر، زبر، پیش، اور یہ لام کے اوپر کیا ڈلا ہوا ہے؟ یہ چھوٹا سمبل جزم، صحیح ہے نا؟ حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون، اور سکون بھی عربی کا لفظ ہے، جزم بھی عربی کا لفظ ہے۔ سکون کے لیے آپ کو عام طور پہ جو علامت ملتی ہے وہ کچھ ایسی علامت ملتی ہے، لکھی ہے نا۔ یہ علامت میں لسان القرآن کورس میں اس لیے استعمال نہیں کروں گا، یہ علامت مکس ہونے کے چانسز ہیں پیش کے ساتھ۔ میں ڈال رہا ہوں گا لیٹر پہ یہ والی علامت، وہ کہیں گول بن جائے گا تو آپ سمجھیں گے پیش ڈال دیا میں نے۔ میں ڈال رہا ہوں گا کہیں پر پیش، وہ گول نہیں بنے گا تو آپ سمجھیں گے وہ میں نے سکون ڈال دیا۔ تو کنفیوژن رہے گی ہمیں کلاس میں، اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم سکون کی علامت جو ہے وہ لسان القرآن کورس میں اس انداز میں لکھیں گے اور لکھیں گے۔ اوکے جی، تو دو بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، مزید حرکات اور سکون۔ اوکے جی، یہ حرکات اور سکون جو ہے یہ علامات ہیں۔ کیا ہے یہ؟ علامات۔ اردو میں علامتیں، علامات بھی عربی کا لفظ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الف کب حمزہ ہوتا ہے، الف کب حمزہ کہلاتا ہے۔ سمپل سا اصول ہے جی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا الف، جب الف پر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ سکون ہو، الف میں نہ کوئی حرکت ہو اور نہ ہی الف کو سکون ہو، تو اس وقت وہ الف ہی رہے گا، اس وقت وہ الف ہوگا۔ لیکن الف پر جب بھی کوئی حرکت آ جائے گی یا الف کو سکون ہو جائے گا تو اس الف کو اب الف نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ کہا جائے گا۔ اوکے جی، تو الف اور حمزہ کا فرق آپ کو پتہ چل گیا۔ سعودیہ کا جو پرنٹڈ مصحف ہے نا، حافظ سفیان اس بات کو کنفرم کریں گے کہ سعودیہ کے مصحف میں جب وہ حمزہ لکھتے ہیں نا ایسا، تو وہ یہاں پر ایک چھوٹا سا حمزہ ڈال بھی دیتے ہیں، صحیح ہے؟ زبر پیش سکون ہو تو اوپر ڈال دیتے ہیں الف کے، اور اگر زیر ہو تو الف کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اوکے، لیکن پاکستان کے جو پرنٹڈ مصحف ہیں ان میں آپ کو یہ
الف کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ہم نے تو پاکستانی مصحف بھی پڑھنا ہے نا, سعودی کا مصحف پڑھنا تو ویسے ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہمیں فرق نظر آتے ہیں مطلب علامات کے حوالے سے. تو ہم نے پاکستانی مصحف پڑھنا ہے تو کم از کم پاکستانی مصحف میں آپ الف اور حمزہ کو پہچان سکتے ہیں. میں دہرا دیتا ہوں, حمزہ الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے, الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے یا الف ہی حمزہ کہلاتا ہے. کب؟ اس وقت جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا الف پر سکون آ جائے. تو ماشاءاللہ اب آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن سے صرف 2 ایگزامپل رکھوں گا, ان 2 ایگزامپل میں آپ الف اور حمزہ کو پہچان لیں گے نا. صرف دہرا دیں میرے سامنے کہ الف حمزہ کب ہوگا, کب کہلائے گا؟ جب الف پر کوئی حرکت ہو, زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو, یا الف پر سکون کی علامت. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی, پہلی وحی پتہ ہے نا آپ کو, اس پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اقرا لفظ میں, اقرا لفظ میں الف ہے؟ نہیں ہے نا. اقرا لفظ میں الف نہیں ہے نا. یہ کیا ہے؟ حمزہ. اسے ہم حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ الف ہے جس پر زیر حرکت ڈلی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ. اسے آپ حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ الف ہے جس میں سکون کی علامت ہے. تو وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون کی علامت ہو, آپ نے اسے حمزہ کہنا ہے, الف نہیں کہنا. اوکے جی. تو الحمدللہ آپ نے پہچان لیا کہ اقرا لفظ میں دونوں جگہ پر شروع میں بھی اور آخر میں بھی حمزہ ہی ہے. سعودیہ کے مصحف میں آپ کو اقرا ایسے لکھا ہوگا, ٹھیک. لیکن پھر ہم آ رہے ہیں اپنے پاکستانی مصحف کی طرف, وہاں پر ہمیں اقرا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا. تو الحمدللہ جی آپ نے اقرا لفظ میں الف اور حمزہ کو پہچان لیا. دوسرا لفظ بھی قرآن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ بھی عربی کا ایک لفظ ہے اور وہ ہے جی انسان. عربی کا لفظ ہے ٹھیک. بورڈ میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا اردو جیسا بھی, ایسے کیا. انسان عربی کا لفظ ہے. مجھے بتائیے انسان لفظ میں الف ہے؟ جب تک پوری کلاس کا جواب ایک نہیں ہوگا میں آگے نہیں چلوں گا, ٹھیک ہے. انسان لفظ میں الف ہے؟ انسان لفظ میں حمزہ ہے؟ حمزہ بھی ہے, الف بھی ہے, دونوں ہیں. کنفرم؟ حمزہ کہاں ہے؟ یہ حمزہ ہے. الف کہاں ہے؟ یہ الف. تو آپ نے ماشاءاللہ انسان میں الف اور حمزہ پہچان لیے. اب اگر آپ یہی کام کر رہے ہیں نا باقی زندگی کہ قرآن مجید میں آپ حمزہ اور الف پہچان لیں تو بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. جی ہو گیا. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ یحییٰ. انسان کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. جی آپ کا نام؟ سعد. جی میں کوشش کروں گا کچھ نام یاد ہو جائے مجھے, اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے, لیکن بہرحال جی سعد. انسان کیا ہے؟ مخلوق, ٹھیک ہے. یعنی انسان جو ہے نا یہ ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. انسان کیا ہے؟ لفظ ہے. لفظ ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ لفظ ہے نا. انسان لفظ ہے, اور یہ جو لفظ ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے, اور یہ لفظ جو ہے نا یہ لفظ ہے, لفظ نہیں ہے, ٹھیک. یہ کیا ہے جی؟ لفظ ہے. لفظ
لفظ نہیں ہے. ہم اکثر لفظ کہتے ہیں ایسے، تو یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے. رزلٹ نکلا کہ لفظ کو لفظ کہنا غلط ہے، غلط نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ اردو ہماری اپنی زبان ہے اور بہت اچھی آتی ہے ہمیں، جس میں ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، لفظ کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گوشت کو گوشت کہتے ہیں. غلط غلط صحیح ہے، ٹھیک ہے. جہاں ہم نے زبر بولنی ہوتی ہے وہاں بولتے نہیں ہے، اور جہاں نہیں بولنی ہوتی وہاں خوب بولتے ہیں. اوکے جی. لفظ غلط یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. ٹھیک، لفظ کی جمع الفاظ، اور میں نے اکثر لوگوں کو الفاظ بولتے ہیں، الفاظ الفاظ. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عربی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس وقت اردو ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو انسان ایک لفظ ہے، انسان ایک لفظ ہے. آپ بھی بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں، ٹھیک، جس طرح اقرا ایک لفظ ہے، آپ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، میں اور کچھ سوال کر رہا ہوں، پھر آپ سے میں لفظ مزید بنواتا ہوں. آپ کا نام اسد، اسد اور سعد، ٹھیک ہے، ذرا ملتے جلتے ہیں جی. اسد، انسان کیسے بنے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ورنہ جواب ملتا ہے مٹی سے. ٹھیک، تو مٹی سے بنا ہے انسان، لیکن میں یہاں پر انسان لفظ کی بات کر رہا ہوں. انسان ان حروف اور ان علامات کے مجموعے سے بنا ہے. آپ بھی بہت سارے الفاظ اس کمبینیشن سے بنا سکتے ہیں. تو پہلا فارمولا میں آپ کو عربی گرامر کا دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حروف اور علامات، ان کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ لفظ. اس کو انگریزی میں ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ بھی بے شمار ورڈز، الفاظ بنا سکتے ہیں. کن کی مدد سے؟ ان 28 حروف الہجا اور ان بنیادی 4 علامات کی مدد سے. مثلا کاف، تا، الف اور با، ان پہ مناسب علامات لگا کر میں لفظ بنا لیتا ہوں کتاب. کتاب عربی کا لفظ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا. قاف، لام اور میم، قلم عربی کا لفظ ہے. میم، سین، جیم اور دال مسجد عربی کا لفظ ہے. کاف، را، سین، یا، کرسی عربی کا لفظ ہے. تو دیکھیں اتنی عربی آپ کو آتی ہے. آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا؟ یہ سارے عربی ہے، اور یہ ساری عربی آپ کو آتی ہے. ابھی اور بھی اتنی عربی نکلے گی آپ کے اندر سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ سارے عربی کے لفظ ہیں. اسی طرح ایک لفظ یہ ہے جی، جسے آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، مدرسہ، مدرسہ، پتہ نہیں کیا کچھ. یہ اصل میں ہے مدرسہ، ٹھیک ہے. اور مدرسہ کیسے بنا وہ الگ بات ہے، اینٹوں سے اور سیمنٹ سے بنا، لیکن انہی حروف اور انہی علامات کی مدد سے مدرسہ بنا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہ جتنے لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یا بورڈ پہ سب جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں اور ایسی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر نہیں کی، ان کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو لسان قرآن جو ہمارا کورس ہے، اس کے نام میں الف کے اوپر یہ ایک چھوٹا الف بھی نظر آ رہا ہے.
ہے نا؟ اس چھوٹے لے سے واقف ہیں آپ؟ کھڑی زبر یا کھڑا زبر، یہ کھڑا زبر ہے، یہ زبر ہے نا، اس کو کھڑا کر دیں تو وہ یہ بن جاتا ہے. اوکے، اس کا مطلب ہے کہ اگر زبر کھڑا ہے تو زیر بھی کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر یہ دونوں کھڑے ہیں تو پیش کھڑی ہوگی یا کہ نہیں؟ وہ پیش الٹی ہو جائے گی. اوکے جی، وہ یہ تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا میں. اگلی بات یہ بتاؤں گا کہ یہ شد یہاں پر کیا کر رہی ہے، جو کہ اس دعا میں بھی آپ کو کئی جگہ پہ نظر آئی ہے، یہ کیا ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ مدرسہ کے آخر میں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تا ہے جو کہ آپ کو حروف الہجا میں نظر نہیں آئے. اب میں آپ کو ان کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا بتا دوں. اوکے جی، دیکھیں جی 28 حروف الہجا. اوکے ڈن، کلیئر. الف حمزہ کا فرق کلیئر. 3 بنیادی حرکات، زیر زبر پیش اور ایک سکون کی علامت، یہ بیس ہے عربی زبان کی. اب زبر حرکت جو ہے، اس کے ساتھ اگر الف کو ملا دیا جائے تو جو وجود میں آتا ہے نا وہ کھڑی زبر ہوتی ہے. کھڑی زبر کیسے بنتی ہے؟ زبر اور الف کے ملانے سے. کھڑی زبر کوئی نئی چیز نہیں آئی آپ کے سامنے، جو پڑھانا تھا میں نے پڑھا دیا آج کے دن کے لیے. اب جو چیزیں آپ کو نئی لگ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. ایک کھڑی زبر کیسے بنی؟ زبر اور الف کے مجموعے سے. گویا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کتاب لکھا ہوا ہے نا، کتاب، یہ آپ اردو میں بھی ایسے لکھ سکتے ہیں اور عام عربی میں بھی آپ کتاب ایسے ہی لکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ مصحف کھولیں گے نا، قرآن کھولیں گے، اور وہ والا قرآن جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا، یعنی وہ اسکرپٹ جو حضرت عثمان کا سٹیمپ اسکرپٹ ہے، اس میں آپ کو کتاب ایسے لکھا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کھڑی زبر کیا بتا رہی ہے؟ زبر اور الف. تو وہ دیکھیں زبر اور الف، اس کو میں نے ایسے لکھا. تو آپ کھول کے دیکھیں مصحف، سعودیہ کا مصحف کھول کے دیکھیں، آپ کو اس میں کتاب ایسے لکھا مل کے ساتھ ایک چھوٹا سا زبر بھی ڈالتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ہمارے صرف کھڑی زبر ہی ڈلی ملتی ہے. تو کھڑی زبر جو ہے یہ زبر اور الف کا مجموعہ ہے. اب ماشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں تو اب آپ مجھے بتا دیں گے کہ زیر اور یا جو ہے نا یہ کھڑی زیر کا مجموعہ ہے. یہ جو کھڑی زیر آپ کو ملتی ہے کسی حرف کے نیچے لکھی ہوئی، وہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ زیر اور یا کا مجموعہ. جیسے ایگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، ہم ابراہیم ایسے لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں نا، ہا زیر یا میم، زیر اور یا. سعودیہ کا مصحف کھولیں، آپ کو ابراہیم کیسے لکھا ہوا ملے گا؟ را کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، کوئی الف نہیں ڈالا انہوں نے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر مل گئی، جو کہ بتا رہی ہے کہ یہ زیر پلس یا کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں میں صرف عربی کے الفاظ سے واقفیت حاصل کروانے کے لیے، ورنہ ابھی گرامر ہماری پراپر شروع نہیں ہوئی. اوکے جی، اس سے معلومات ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں، کیوں جی ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان چیزوں پہ، نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، نہ کسی نے بتانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کو لسان القرآن کورس کی بدولت، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کھڑی زبر از ایکل ٹو زبر پلس الف.
کھڑی زیر از اکول ٹو زیر پلس یا, اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اب کہ یہ جو پیش اور واؤ کا مجموعہ ہوگا نا, یہ بن جائے گا الٹی پیش, یہ الٹی پیش بن جائے گا. جہاں بھی آپ کو الٹی پیش نظر آتی ہے اس کا مطلب ہے یہ پیش اور واؤ سے مل کر بنا ہے. مثلا ہمارے ساتھی ہیں, ان کا نام ہے, کیا نام ہے جی, ان کا نام ہے داؤد. ہم کہتے ہیں داؤد, داؤد کوئی نام نہیں ہے, نام ہے داؤد. داؤد یہ نام ہے اصل میں. اب داؤد لکھا کیسے جائے گا, قرآن مجید میں کیسا لکھا جائے گا؟ آپ کو اس طرح دو واؤ نظر نہیں آئیں گی. قرآن مجید میں آپ کو سمپل ایک واؤ کے اوپر الٹی پیش نظر آ جائے گی, اور یہ بتا رہی ہوگی کہ آپ نے اس کو پیش اور واؤ کے ساتھ پڑھنا ہے, داؤد. اوکے جی, تو ایمانداری سے مجھے بتائیے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ چلے اگر سیکھ رہے ہیں تو دعا میں یاد رکھیے گا, اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو پسند آتا ہے کورس تو جگہ نہیں ہے, ورنہ میں کہتا کہ کل سے ایک ایک بندہ اور لے آئیں, لیکن اللہ کرے یہ رونقیں اسی طرح رہے, لیکن رہتی نہیں ہے یہ بھی مجھے پتا ہے. لیکن حمیز نے آپ کو اخلاقی طور پہ بھی اور ہر طور پہ یہ باور کروایا کہ یہ امانت ہے آپ کی, تو پہلے کون سی امانتیں ہم نے پوری کر دی ہیں, ایک اور بھی اگر اس میں خیانت ہو جائے گی تو کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن کوشش ضرور کریں کہ واقعی یہ امانت ہے آپ کی. ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی جگہ پر آتا اور آپ سے زیادہ سیکھ کر یہاں پر کھڑا ہو جاتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف 2 دن کے لیے دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھتے ہیں جی کون ہے, کیا کروا رہا ہے, ٹھیک, تو بس اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں. تو یہ میں نے آپ کو کھڑی زبر, کھڑی زیر, الٹی پیش بتا دی. اب رہ گئی جی یہ والی تا. یہ تا آپ کو ان حروف میں نظر نہیں آ رہی, ایسے ہے نا, لیکن یہ تا تو نظر آ رہی ہے نا. تو جب ہم نے الف کو حمزہ بنا دیا تو ہم اس تا کو یہ والی تا نہیں بنا سکتے؟ ماشاءاللہ ہم اب ماہر ہو گئے. تو نوٹ کر لیں جی, یہ بھی تا ہے, یہ بھی تا ہے. یہ تا گول تا کہلاتی ہے, گول تا, گول, یہ گول ہے نا, اور یہ تا لمبی تا کہلاتی ہے تائی. جس طرح الف حمزہ الف ہی تھا, الف کب حمزہ بنا آپ کو پتہ چل گیا. لمبی تا گول تا ہو جاتی ہے, کیسے ہو جاتی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں جی, یہ ہے آپ کی لمبی تا, لمبی ہے نا, اس کو میں گول کرنے لگا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کے 2 سرے ہیں, اس سرے کو اوپر لے جائیں, اس سرے کو اوپر لے جائیں, نقطے اندر آ گئے انہیں باہر نکال دیں, یہ گول ہوگی, ٹھیک. تو لمبی تا گول ہو جاتی ہے. اصل فرق جاننا ضروری ہے کہ ان میں دونوں میں اصل فرق کیا ہے, وہ جاننے ضروری ہے. تو پہلا فرق لمبی تا اور گول تا میں یہ ہے کہ گول تا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. گول تا کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں ملے گی, درمیان میں نہیں ملے گی, ہمیشہ آخر میں ملے گی. جبکہ لمبی تا شروع میں بھی مل جائے گی, درمیان میں بھی مل جائے گی, اینڈ میں بھی مل جائے گی. اوکے جی, ایک فرق تو دونوں میں یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, اور یہ اینڈ پہ لمبی تا آ رہی ہے دونوں پہ, ایسے ہے نا. میں اس کو پڑھ رہا ہوں حرکات, تا کی آواز آ رہی ہے نا, حرکات, تا کی آواز آ رہی ہے. علامات, تا کی آواز آ رہی ہے. تو لمبی تا اگر آخر میں آئے اور آپ اس تا پر رکیں تو تا کی آواز نکالیں گے. لمبی تا
اور گولتا کے بارے میں ایک بات میں نے بتائی ہے کہ گولتا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے, اور لمبی تا شروع میں بھی آ سکتی ہے, درمیان میں بھی آ سکتی ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ اگر لمبی تا بھی اینڈ پر ہو تو لمبی تا پر جب آپ رکتے ہیں تو تا کی آواز نکالتے ہیں, اوکے جی. لیکن گول تا پر جب آپ رکتے ہیں تو تا کی آواز نہیں نکالتے. آپ اس کو مدرست نہیں کہتے, آپ اس کو ہا کی آواز میں گول تا کو پروناؤنس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مدرسہ, مدرسہ. اور ایسے بے شمار لفظ ہیں, پڑھیں جی. اینڈ پہ گولتا ہے جنہ, جنت نہیں کہنا. ہاں اردو میں ہم جنت کہتے ہیں, وہ بائی چانس ایسا لفظ ہے کہ ہم اردو میں جنت اسے کہتے ہیں, لیکن عربی میں جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو جنہ کہیں گے. اور دلچسپ لفظ آپ کے سامنے رکھوں, یہ دیکھیں جی, یہ لفظ ہے صلاح. اور یہی ہماری اسلامیات کھل جاتی ہے. مجھے بھی شوق ہے, آپ کو بھی شوق ہے اقامت کہنے کا, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم امام صاحب کے ایک تو پیچھے کھڑے ہوں بالکل جا کے, اور اقامت بھی کہیں. اور اگر کہیں امام صاحب کا وضو ختم ہو جائے اور امام صاحب کو نکلنا پڑے تو وہ جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ امام صاحب کا ہی مقصد ہے, اور امام صاحب اس لیے نماز پوری ہی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری جگہ کسی نے نہیں لینی, تو اللہ معاف کرنے والا ہے, بڑا غفور رحیم ہے. تو بہرحال, لیکن پھر جب ہم اقامت کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ہم وہاں بھی گول تا کی آواز تا میں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اقامت کہنا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ سیکھ کر کہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ ہاں کی آواز نکالیں اگر آپ رک رہے ہیں اس پر. اگر رک نہیں رہے, کوئی حرکت پڑھ رہے ہیں, تو پھر گول تا بھی تا کی آواز ہی نکالے گی. جیسے اگر آپ نہیں رکتے تو آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, ٹھیک ہے. قد قامت الصلاۃ, رک نہیں رہے تو گول تا کو بھی تا کی آواز میں پڑھ رہے ہیں, اور اگر رک رہے ہیں تو گول تا کو ہا کی آواز میں آپ پروناؤنس کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا جی. اب آخری چیز رہ گئی شد, اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. شد جو ہے, جس حرف پر بھی آپ کو شد نظر آئے نا, اس کا مطلب ہے وہ حرف 2 مرتبہ ہے. یہاں با پہ شد ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ با 2 مرتبہ تھا جی. ایک مرتبہ ساکن تھا اور دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ تھا. تو نئی چیز کوئی بھی نہیں آئی, وہی 28 حروف, 3 بنیادی حرکتیں اور سکون. رب بھی, رب بھی. اب چونکہ با 2 مرتبہ تھا تو کیا کیا گیا, با کو 1 مرتبہ لکھ کر اوپر شد ڈال دی, اور دوسرے والے با کی حرکت جو ہے وہ لکھ دی گئی. یسر, سین 2 مرتبہ ہے, پہلی مرتبہ ساکن, دوسری مرتبہ زیر کے ساتھ. تمم, میم 2 مرتبہ ہے, پہلی مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ زیر کے ساتھ. اوکے جی. تو یہ ساری چیزیں بھی الحمدللہ ہو گئی. تو پہلا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا جی کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں, اور لفظ ایسے ہوتے ہیں جی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ہم جو بھی بولتے ہیں نا وہ لفظ ہوتے ہیں, اور ہم 2 طرح کے لفظ بولتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں, میننگز ہوتے ہیں, اور کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے. مثلا ابھی جو 5 منٹ کا بریک ہوا تھا اس میں آپ نے پانی شانی پیا, ٹھیک ہے نا, تو پانی تو پیا آپ نے,
نشانی کیا تھا؟ نہیں نا؟ اچھا اب آپ گھر جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد کھانا شانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، تو کھانا کھا لیں گے تو یہ شانہ کیا ہے؟ تو کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے میننگز ہیں اور کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے میننگز نہیں ہیں. تو جو میننگز والے لفظ ہیں ان کو عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ عربی گرامر میں ان کو کہتے ہیں، یہ بس آپ نے پڑھ کر لیکچر کو ختم کر دینا ہے، اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کلمہ، آپ کہتے ہیں کلمہ چوک، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل لفظ ہے کلمہ. کلمہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہوا تھا جی، پہلا کلمہ طیب اور طیب میں نے پاک، ٹھیک ہے. اب نہ میں نے ہے نہ کلمہ ہے، میں نے لفظ ہی نہیں ہے. کسی نے ذرا اچھا اس کو کیا صاف ستھرا تو اس نے کہا جی مانی، وہ بھی نہیں ہے. اصل لفظ ہے مانا، مانا. تو میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا کہ مسئلہ ہمارا عربی نہیں ہے سر، مسئلہ ہمارا اردو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی عربی تو آئی جائے گی، وہ تو بے فکر ہو جائے نا آپ، لیکن ساتھ آپ کو اردو بھی آ جائے گی. 2 منٹ میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. اگر آپ اینڈ ریزلٹ نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، اور اگر غور کریں گے تو بہت کچھ پڑھ لیا. کچھ بھی نہیں پڑھا. ہم نے لسان و قرآن کو شروع کیا حروف الہجاء سے، ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی، ان میں کچھ حروف کی پروننسیشن ہم نے اردو سے ڈیفرنٹ پائی. الف اور حمزہ کا فرق دیکھ لیا، 3 بنیادی حرکات اور ایک سکون کی علامت دیکھی. کھڑی زبر دیکھ لی، کھڑی زیر دیکھ لی، الٹی پیش دیکھ لی، شد کو جان لیا، گول دا لمبی دا سمجھ لی، اس کا فرق سمجھ لیا. یہ پڑھا آپ نے 1 منٹ کا پڑھا ہے آپ نے اور 1.5 گھنٹہ لے لیا، ٹھیک. تو اینڈ ریزلٹ یہی نکلا کرے گا. لیکن یہ 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا، میرا گمان تو ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ چلا، پتہ نہیں اب آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو ڈیلی کا سبق ہم ریوائز بھی کیا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس میں قائم و دائم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.